تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ریاست کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں اور قرارداد لاہور نے حقیقی معنوں میں کس چیز کی نمائندگی کی، تو ان کے اندر نیشنلزم کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہر کمیونٹی اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں فیمس ٹو نیشن تھیوری، اب یہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایٹونمس ریجنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کو قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ پاکستان نیم کے اوپر اسی وجہ سے تو پاکستان کا کوئی نام مینشن نہیں کیا تھا اور وہ پرائمریلی فوکس کر رہے تھے جو لاہور ریزولوشن تھی قرارداد لاہور، تو اس جس کو نہ اب انگریز اگنور کر سکتے تھے اور نہ انٹرنیشنل۔ مارچ 1940 لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس ہوتی ہے، جس میں وہ قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں جس کا نام تھا دی لاہور ریزولوشن، جسے آج ہم پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے مطابق یہ جو لاہور ریزولوشن تھا تو اس میں فرسٹ ٹائم انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، لیکن انٹرسٹنگلی جب ہم اس ریزولوشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا کوئی نام و نشان ہی موجود نہیں تھے۔ یہاں پر پاکستان کا جو نام ہے تو وہ ایکسپریسٹلی واضح طور پر مینشن نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ریاست کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے تو اس ریاست کا نام بھی انہوں نے اس ریزولوشن میں مینشن نہیں کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا تصور کیسے سامنے آیا اور قرارداد لاہور نے حقیقی معنوں میں کس چیز کی نمائندگی کی، تو آئیے ان سارے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ ریاست پاکستان کا جو تصور ہے تو یہ آئیڈیا سڈنلی 1940s میں اپیئر نہیں ہوا، بلکہ اس کے کافی ڈیپ ہسٹوریکل روٹس ہے، جس کی کہانی شروع ہوتی ہے 20th سینچری میں۔ جب انگریز آتے ہیں ہندوستان اور یہاں پر وہ رول کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ود دی پیسج آف ٹائم ہندوستان میں ایک کمپلیکس پولیٹیکل اور سوشل انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں جدھر ڈفرینٹ کمیونٹیز اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد تھے تو ان کے اندر نیشنلزم کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہر کمیونٹی اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہندوستان میں ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام تھا آل انڈیا کانگریس، جس میں مسلمان بھی تھے اور ہندوز بھی تھے اور دونوں اکٹھے لڑ رہے تھے انگریز کے خلاف۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان میں ہندوز میجورٹی میں ہے اور ان کے انڈر مسلمان اور ان کے جو حقوق ہے تو وہ سپریس ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا مسلمانوں کو اپنی ریپرزنٹیشن الگ سے کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم ایونچولی دیکھتے ہیں کہ بنگال میں 1906 میں ایک پولیٹیکل پارٹی وجود میں آتی ہے جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ۔ 1930s میں ہندوستان میں یہ ڈیبیٹ انٹینسیفائڈ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے مستقبل کیا ہوگی، اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں فیمس ٹو نیشن تھیوری جسے کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ، تو وہ ایمرجڈ ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو فرسٹ ٹائم پیش کیا تھا سر سید احمد خان نے اور پھر بعد میں علامہ اقبال نے اس کا تصور پیش کیا۔ دو قومی نظریے کے مطابق مسلمان اور ہندو صرف مذہب کے لحاظ سے الگ قومیں نہیں ہیں، بلکہ ثقافتوں اور طرز زندگی کے لحاظ سے بھی وہ دونوں ایک الگ قومیں ہیں، اور اسی نظریے نے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں ایک الگ ریاست کی بنیاد ہے۔ 1930s میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح بنتے ہیں ایک سینٹرل فگر پورے ہندوستان میں، جو کہ ڈیمانڈ شروع کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ شروع میں قائد اعظم محمد علی جناح ممبر تھے آل انڈیا کانگریس کے اور وہ بلیف رکھتے تھے آن دی یونٹی آف ہندو اینڈ مسلمس۔ ایون قائد اعظم کو کہا جاتا تھا دی ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اور ہندوز کے درمیان جو لکھنؤ پیکٹ ہوئی تھی تو اس میں قائد اعظم نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ شروع میں وہ بلیف رکھتے تھے اس بات کے اوپر کہ اگر مسلمان اور ہندوز اکٹھے ہوں گے تو وہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے جب مسلم لیگ بنتی ہے 1906 میں تو قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کنسپائریسی ہے جو کہ انگریز بنا رہے ہیں ہندوز اور مسلمانوں کے خلاف، اور وہ مسلمانوں کو اور ہندوز کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ شروع میں مسلم لیگ کے بہت سخت خلاف تھے۔
لیکن پھر بعد میں ایسے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی یہ سوچ مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ تبدیل تب ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سواکر نامی ایک شخص جو کہ ہندو نیشنلسٹ تھا، تو وہ 1923 میں ایک کتاب پبلش کرتے ہیں جس کا نام تھا ہندوتوا، اور اس کتاب میں وہ ایسے آرگومنٹ پیش کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک۔ سواکر کے مطابق اگر کوئی شخص اس سرزمین کو اپنے باپ دادا کی سرزمین سمجھتا ہے اور ایک ہولی لینڈ سمجھتا ہے تو وہ ضرور ایک ہندو ہوگا۔ اس کے مطابق یہاں پر جو مسلمان ہیں اور جو کرسچنز ہیں تو وہ دونوں آؤٹ سائڈر ہیں، کیونکہ مسلمان اگر یہاں پر آئے تھے تو وہ جو جنگجو آئے تھے باہر جنہوں نے تلوار کے زور پر اسلام قائم کیا تھا، in the shape of محمد بن قاسم، in the shape of محمد غزنوی and in the shape of محمد غوری، اور پھر بعد میں مغلز آئے تھے۔ اسی طرح اگر کرسچنز بھی یہاں پر ہے تو وہ بھی آؤٹ سائڈر ہے۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، پھر برٹش آتے ہیں یہاں پر اور وہ یہاں پر رول اسٹیبلش کرتے ہیں۔ سواکر اپنی کتاب میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلمان اور کرسچنز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں ہندوز کا ایک گولڈن پیریڈ چل رہا تھا، لیکن ان کے آنے سے وہ پیریڈ رکتا ہے۔ 1925 میں ایک آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے جس کا نام تھا RSS، اور یہ آرگنائزیشن، یہ جو کتاب سواکر نے لکھا تھا، تو اس کے اندر جو آرگومنٹس انہوں نے پیش کیے تھے تو یہ ایک سینٹرل تھیم بنتی ہے RSS آرگنائزیشن کی، اور وہ پریکٹیکلی ان چیزوں کے اوپر ہندوستان میں کام شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈویژنز کریٹ ہوتے ہیں بٹوین ہندوز اینڈ مسلمز۔ قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس کی جو ہندو سینٹرک پالیسیز تھی، اور سیکنڈلی ان کے جو فیلیئرز تھے ٹو پروٹیکٹ مسلم انٹرسٹ ان انڈیا، جو انہوں نے ایگری کیا تھا لکھنؤ پیکٹ میں مسلمانوں کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح انڈین نیشنل کانگریس کو چھوڑتے ہیں اور وہ بات شروع کرتے ہیں مسلمانوں کی رائٹس کی۔ جناح یہ ویژن کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکے اور اپنی ثقافت کو محفوظ رکھ سکے، اور 1939 کی جناح کی تقاریروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہندو اکثریتی حکومت کے تحت متحد ہندوستان میں نہیں رہ سکتے۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مارچ 1940 کو لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کی اینول سیشن ہوتی ہے، جس میں وہ ایک قرارداد پاس کرتے ہیں جس کا نام تھا دی لاہور ریزولوشن، جسے آج ہم پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس اینول سیشن میں قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے تو انہوں نے شرکت کی۔ لاہور ریزولوشن کے مطابق ہندوستان میں جو نارتھ ویسٹرن اور ایسٹرن زونز ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کے ایٹونمس ریجنز ہوں گے۔ اب یہ آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایٹونمس ریجنز کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ریاست پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس ریزولوشن کے مطابق ہندوستان میں ایٹونمس پروونسز ہوں گے، یعنی کہ صوبے ہوں گے جہاں مسلمانوں کے اپنے گورنمنٹس ہوں گے، مسلمان اپنے ڈیسیجنز میں آزاد ہوں گے، وہاں پر فریڈم ہوگا، جتنے بھی لاز پاس ہوں گے، جتنے بھی ریفارمز ہوں گے تو وہ مسلمانوں کے وشز کے مطابق ہوں گے، اور وہاں پر جو ریسورسز ہوں گے تو اس پر بھی مسلمانوں کا کنٹرول ہوگا، کیونکہ قائد اعظم کے مطابق اگر انگریز ہندوستان سے جاتے ہیں تو مسلمان ہندو اکثریتی حکومت کے تحت وہاں پر مسلمانوں کی رہنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ اسی وجہ سے اگر یہاں پر مسلمانوں کے ایٹونمس اسٹیٹس ہوں گے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو وہ یہاں پر ایک الگ ریاست کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ایٹونمس اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے۔ اگرچہ لاہور کی قرارداد میں براہ راست پاکستان کا کوئی نام نہیں دیا گیا، لیکن اس قرارداد نے ہندوستان میں ایک الگ مسلم اکثریتی ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ پاکستان جو نام ہے تو فرسٹ ٹائم یہ جو ٹرم ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں، ایک کیمبرج اسٹوڈنٹ تھا جس کا نام تھا چودھری رحمت علی، تو وہ 1933 میں
اس ٹرم کو کوائن کرتے ہیں۔ اور پھر 1940 تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ میں یہ نام بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے۔ تو اگرچہ جب لاہور ریزولوشن پاس ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کا جو نام تھا تو اس کو انہوں نے ایکسپلیسٹلی وہاں پر مینشن تو نہیں کیا تھا، لیکن پاکستان کا جو تصور تھا تو وہ آہستہ آہستہ یہ جو آئیڈیا تھی تو وہ ایوالو ہو رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ پاکستان نیم کے اوپر اسی وجہ سے توجہ نہیں دے رہے تھے کہ وہ انٹرنل ڈویژنز کو ایوائڈ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مسلم لیگ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ صرف سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ایٹونیمس اسٹیٹس ہونے چاہیے، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ خلاف تھے ایک الگ ریاست کی، وہ ڈویژن کے بہت سخت خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان ڈیوائیڈ ہو اور پاکستان ایک ملک وجود میں آئے، بلکہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان میں ہی مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں تو اور ان کے جو حقوق ہیں تو ان کو ہم سیف گارڈ اور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ اور قائد اعظم توجہ دیتے ہیں صرف قرارداد لاہور کے اوپر، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہندوستان میں تو وہ یہ ہے کہ ٹو سیکیور پولیٹیکل ایٹونمی آف مسلم۔ برٹش انڈیا، انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو بات چیت چل رہی تھی اس وقت، تو وہاں پر بھی انہوں نے پاکستان کا کوئی نام مینشن نہیں کیا تھا، اور وہ پرائمریلی فوکس کر رہے تھے لاہور ریزولوشن کے اوپر، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا تو وہ سیم تھا، ٹو گیٹ پولیٹیکل ایٹونمی ان انڈیا فار مسلمس۔ اور پھر ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ 1940 کے 7 سال بعد آہستہ آہستہ جب مسلم لیگ کے پاس اسٹریٹ پاور آتی ہے اور مسلمان ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ اس سلوگن کا استعمال کرتے ہیں۔ لاہور ریزولوشن کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں میں پاکستان کی ڈیمانڈ بڑھنے لگتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب یہ ڈیمانڈ بڑھنے لگتی ہے اور مسلم لیگ کے پاس مسلمانوں کی سپورٹ آنے لگتی ہے تو پھر جو لاہور ریزولوشن تھی، قرارداد لاہور، تو اس آئیڈیا کو وہ آہستہ آہستہ پش کرتے ہیں فار اے سپریٹ لینڈ ان انڈیا فار مسلمس، اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہوگی، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈیمانڈ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے انٹرسٹ ہے تو اس کو سیف گارڈ کرنے میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ فیلڈ ہو چکی ہے۔ جناح کی لیڈرشپ میں جب مسلم لیگ کو مسلمانوں کی ایک بہت بڑے پیمانے پر سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ کی میسج تھی تو وہ مسلمانوں میں گونجنا شروع ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ خوف پیدا ہوتی ہے کہ اگر انگریز کے جانے سے پہلے یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے تو اگر ہندوز یہاں پر جو کہ میجورٹی میں ہے وہ یہاں پر حکومت اسٹیبلش کریں گے تو ہندو اکثریتی حکومت کے تحت متحد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے رہنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو الگ ریاست کا ایک تصور تھا، یہ جو بات چل رہی تھی تو یہ اور بھی انٹینسیفائڈ ہوتی ہے، اسپیشلی بائی 1946 کی جنرل الیکشن میں پورے ہندوستان میں مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے، جس کو نہ اب انگریز اگنور کر سکتے تھے اور نہ انڈین نیشنل کانگریس اگنور کر سکتے تھے، اور اب حالات مزید خراب ہو رہے تھے کیونکہ جو سپریٹ لینڈ کی وہ بات کر رہے تھے تو اب وہ فردر اس کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، اور خاص کر حالات تب خراب ہوتے ہیں کہ جب 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے ہوتی ہے تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں فردر مسلمانوں کے درمیان اور ہندوز کے درمیان حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں اور ڈویژنز فردر کریٹ ہوتے ہیں۔ 1947 میں ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے برٹش پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پاس ہوتی ہے جس کا نام تھا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947، جس کے تحت وہ ہندوستان میں 2 ریاست اسٹیبلش کرتے ہیں، ایک تھا پاکستان اور ایک تھا انڈیا، اور اسی طرح پاکستان ایک سپریٹ
لینڈ بنتی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، اور جو لاہور ریزولوشن تھی جس میں وہ مسلمانوں کے لیے ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو اب وہ ایک ریالٹی بن چکی تھی۔ اگرچہ 1940 میں جو لاہور ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو وہاں پر پاکستان کا نام واضح طور پر مینشن نہیں تھا، لیکن اس ریزولوشن کے بعد جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ہندوستان میں، جو ڈویژنز کریٹ ہوتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان، اور جو کمیونل رائٹس ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اور ہندوز کے درمیان جو نفرت کریٹ ہوتی ہے پورے ہندوستان میں، تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاہور ریزولوشن ہے تو اس کو پھر ریپلیس کیا جاتا ہے ایک سپریٹ لینڈ کے ساتھ، ایک سپریٹ ریاست کے ساتھ، کہ اب ایٹونمس اسٹیٹس نہیں ہوں گے بلکہ ایک الگ ملک ہوگا جس کا نام ہوگا پاکستان۔ اور میرے خیال میں یہ جو لاہور ریزولوشن تھی تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی جس نے پورے بر صغیر کی تاریخ کو تبدیل کیا۔